اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کے اندر درود پاک کا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے جمعۃ المبارک کے عظیم اور مقدس دن، وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ویسے اگر جمعہ کے دن کی بات کی جائے تو جمعۃ المبارک بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی اعلیٰ دن ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعۃ المبارک سید الایام ہے، یعنی کہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں حاصل ہیں۔ اگر ماہ شعبان المعظم کا جمعہ ہو تو اس کو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماہ شعبان ہمارے آقا، سب کے آقا، پیاروں آقاؤں کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ماہ شعبان، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے اندر جمعۃ المبارک نصیب ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے، اس کے کیا ہی کہنے ہیں کہ اس جمعۃ المبارک کو بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ناظرین، اس ماہ شعبان کے اندر 4 جمعے ہوں گے، 5 جمعے اس ماہ شعبان کے اندر 5 جمعۃ المبارک ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ماہ شعبان کے جمعہ کے دن کا وظیفہ رکھنا ہے، آپ نے ضرور اس کو کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کی طرف سے صلوات کا معنی ہے رحمت، اور ملائکہ کی طرف سے صلوات کا معنی ہے شفاعت اور دعائے مغفرت، اور مومنوں کی طرف سے صلوات سے مراد ہے دعا اور ثنا۔ برکتیں درود پاک کی بہت ساری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کی جائے۔ اس ماہ شعبان کے اندر درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی خاص انعام و اکرام ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں گے تو اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے سب کاموں کو سنوار دے گا، اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلاتوں کو دور فرما دے گا۔ اور ناظرین، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے، اس ماہ مقدس کے اندر بندے کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے کہ جب ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ان میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر، حضور علیہ السلام کی آل پاک پر ہم نے کثرت کے ساتھ اگر درود پاک پڑھا ہوگا تو یقیناً اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، اللہ رب العزت ہم پہ بہت ہی خوش ہوں گے کہ ہم نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک بتانے والا ہوں کہ جو آپ نے ماہ شعبان کا جو جمعۃ المبارک ہے، 3 جمعے ابھی تک باقی ہیں ماہ شعبان کے، تو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر یہ آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر ایک دفعہ سلام کہیں گے تو ہم پر 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوگی۔ ایک دوسری احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی بڑا
مقدس مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا درود بتانے والا ہوں کہ جس کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری عظمتیں ہیں، بہت ہی اس کی برکتیں ہیں۔ ابن عطا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے درود کا معنی ہے تعلق۔ اگر ہم دیکھیے صحابہ کا، اگر ہمیں حضور علیہ السلام سے پکی سچی محبت ہوگی تو ہم پھر حضور علیہ السلام کی آل پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانشمند مومن کے لیے مناسب ہے کہ اس مہینہ میں غافل نہ رہے، بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری اس مہینہ میں کر لے، گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے، پاک ہو جائے، ماہ شعبان میں ہی اللہ کے سامنے راضی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے، کیونکہ یہ مہینہ آپ ہی کا ہے، تاکہ دل کی خرابی درست ہو جائے اور اندرونی جو بیماری ہے اس کا علاج ہو جائے۔ اندرونی بیماری کا علاج کیا ہے کہ ہم اگر کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آل پاک پر درود پاک پڑھیں گے۔ تو جی ناظرین، یہ جو میں درود آپ کو بتانے والا ہوں، یہ درود تمام بزرگان دین کہ جنہوں نے پڑھا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بڑا مرتبہ ملا، بڑا عالی شان رتبہ ملا، یہی اسی درود پاک کی برکت سے۔ وہ درود کون سا ہے؟ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن مغرب کے بعد، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن مغرب کے بعد یا کسی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود تاج پڑھنا ہے۔ درود تھا، درود تاج کو پڑھنا ہے۔ درود تاج جو ہے اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے درود تاج کو پڑھنا ہے اور 3 دفعہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے 3 دفعہ درود تاج اور 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ تو جی ناظرین، جتنے 3 جمعے باقی ہیں تو آپ نے تینوں جمعوں کے اندر ضرور اس عمل کو کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائیں گے۔ اور یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس درود پاک کی برکت سے اس درود پاک کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور کے اسماء الحسنی پر عمل کرنے والا بنائے، حضور علیہ السلام پر اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔